حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پچھلگ صاحبزادے، اور سرکار کی گودی میں پرورش ہوئی ان کی. تو میں اس ساری حدیث کا آج ترجمہ ابتدا سے کروں گا تاکہ ساری حدیث ایک مرتبہ آپ حضرات کو دوبارہ ذرا تازہ ہو جائے. امام ترمذی نے فرمایا حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع عمر بن عبد الرحمن العجلی قال حدثني رجل من بني تمیم من ولد ابی حالہ زوج خدیجۃ رضی اللہ تعالی عنہ یکنا ابا عبد اللہ عن ابن لابی حالۃ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا فقلت. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام محدث سفیان بن وکیع نے بیان کی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت جمیع بن عمر بن عبد الرحمن عجلی نے بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو یہ حدیث بنو تمیم فیملی کے ایک شخص نے بیان کی جو کہ ابو حالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا شوہر تھا اس کی اولاد میں سے تھا، جس کی کنیت ابو عبداللہ کے طور پر پہچانی جاتی تھی. اور وہ اس حدیث کو روایت کرتا ہے ابو حالہ کے ایک صاحبزادے سے، اور وہ اس حدیث کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے، جو کہ صاحبزادے ہیں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. انہوں نے یعنی حضرت حسن نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے ایک سوال کیا، اور وہ میرے ماموں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ کے جو ذاتی خصوصیات ہیں ان کو بہت زیادہ کھول کر بیان کرنے والے تھے اور زیادہ اس معاملے کے اندر شہرت رکھتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے کہا صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذرا میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بارے میں بیان کیجیے کہ سرکار کا کلام کس طرح ہوتا. مراد یہ ہے کہ سرکار کس طرح بولتے یا گفتگو فرماتے، اور گفتگو کے دوران جس وقت ایک بات پوری کر لیتے تو کتنی دیر دم لیتے یا رک جاتے، کلام کا ٹائم کتنا ہوتا، سکوت کا ٹائم کتنا ہوتا، اور کیسے ہوتا، یہ ساری سرکار کی گفتگو کے بارے میں مجھے بتائیے. قال، تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ میرے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متواصل الاحزان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسلسل غم، فکر اور چنتے جو ہیں وہ آپ کو رہتے تھے. اور میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر پورا ایک جمعہ اس فکرے پر درس دے چکا ہوں. یہ غم یا فکر کس بات کا ہوتا؟ ایک غم یا فکر یہ ہوتا کہ میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید
اور نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، ہاں جی، اب یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اس بات کو تصور کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمناک ہوتے، بہت غم کیا ہوتے۔ قرآن پاک کی آیتیں بھی اس بارے میں اتری کہ کیا اے محمد، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی جان گنوا ڈالیں گے اس فکر میں، اس چنتا میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایک یہ فکر تھی، چنتا تھی۔ دوسرا آپ کی امت کی بخشش کی چنتا اور فکر تھی۔ تیسری یہ فکر تھی کہ جس طرح کئی ایک دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ہوتا رہا کہ جب تک وہ پیغمبر ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا کے اندر موجود رہے، ان کی امتیں بھی وہ بحال رہیں اور جو حکم دیتے وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی رہیں، اور جو ہی وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو اس کے بعد وہ امتیں جو آپس میں لڑ بھیڑ کر تو انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اور اپنا دین مذہبی جو آسمانی دین ہے، آسمانی شریعت ہے، اس کو بھی انہوں نے گوا دیا۔ تو سرکار کو یہ بھی فکر تھی، بہت زیادہ فکر تھی اس بات۔ اس سے مراد وہ غم یا فکر یا چنتا نہیں ہے جو کہ مخالفین کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، کیونکہ ان کی تو سرکار پرواہ نہیں کرتے تھے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا تھا آپ نے۔ بہرحال یہ 3-4 قسم کی فکریں تھیں سرکار کو، آپ کی زندگی پر محیط تھی، یہ زندگی بھر یہ فکر اور چنتا یہ قائم رہے۔ فرمایا دائم الفقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ دائمی یعنی ہمیشہ ہمہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی بات میں سوچتے رہتے، فکر کرتے رہتے، سوچتے رہتے۔ اس سے مراد یا تو وہ فکر اور چنتا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور یا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امور مملکت جو ہیں ان کے چلانے اور شریعت اسلامیہ جو ہے اس کے پھیلانے اور لوگوں کو شریعت کی دعوت دینے اور اس کے بارے میں لوگوں کو تفصیلات جو ہیں وہ سمجھانے اور اس پر پریکٹیکل جو ہے وہ کرانے وغیرہ کی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سوچتے رہتے تھے۔ تو یہ ساری گفتگو کا کیا مطلب؟ حضرت حسن نے تو یہ سوال کیا صرف منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز جو ہے وہ مجھے بتائیے۔ تو آگے یہ کیا بتا رہے ہیں حضرت ہند بن ابی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری تمہید ہے، تمہیدی باتیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی جس کا میں نے ابھی بیان کیا۔ تو جس ہستی یا جس شخصیت کی یہ کیفیتیں ہوں، یہ جس ہستی کے صفات ہوں، تو اس کو بے تحاشا باتیں کرنے کا موقع ہی کب ملتا ہے؟ ایسی ہستی جو ہے وہ کیا فضول گوئی کرے گی؟ ایسی ہستی جو ہے وہ کیا باتوں کے ساتھ کھیلے گی جس طرح کہ آج کل کئی لوگ کھیلتے ہیں؟ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلیل التکلم تھے، آپ گفتگو فرماتے تھے، کم گفتگو فرماتے تھے، بہت زیادہ نہیں۔ ضرورت یہ نہیں کہ ضرورت کے موقع پر خاموش رہیں، ایسا نہیں، لیکن جو گفتگو فرماتے جامع ہوتی، مختصر ہوتی اور گفتگو تھوڑی ہوتی۔ فرمایا لیست لہ راحت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چین نہیں رہتا تھا، بے چینی رہتی تھی سرکار کو، اور وہ بے چینی وہی کہ ایمان نہیں لا رہے، جو ایمان لے آئے ہیں فکر کہ یہ پھر واپس نہ چلے جائیں، پھر جو ایمان لے آئے ہیں ان کی مغفرت کی فکر اور اشاعت دین کی فکر، اور جو غربا فقراء اور مساکین ہیں ان کے مسائل کی فکر، اور جتنے بھی امور مملکت ہوتے ہیں ان کی فکر۔ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ تو نہیں ہے۔ فرمایا اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ سرکار بہت خاموش رہتے تھے، کیونکہ جس کی کیفیت یہ ہو تو وہ بہت کم بولتا ہے، لیکن پھر ساتھ وضاحت کے ساتھ کہہ دیا اسی کی تاکید کے لیے طویل السکت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے یہ طویل ہوتی بنسبت بولنے کے کلام فرمانے کے، آپ کی خاموشی جو ہے وہ زیادہ ہوتی۔ پھر فرمایا لا یتکلم فی غیر حاجہ،
اب مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہی نہیں تھے، ہاں جی، تو فرمایا کہ لا یتکلم فی غیر حاجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر ضرورت کے کلام نہیں فرمایا کرتے۔ تو وضاحت ہوگی کہ ضرورت جب ہوتی تو سرکار پھر بولتے اور کھل کر بولتے، اور جتنی ضرورت ہوتی اتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے اور سامعین کو پر کر کے گفتگو فرماتے کہ تاکہ سامعین کو، سننے والوں کو سمجھنے میں کوئی دقت یا کوئی کمی جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ وہ تو پچھلی حدیثوں میں آپ نے سنا ہی ہے، ایک مقام پر میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو اپنے کلام کی بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو 3 مرتبہ تکرار فرماتے تھے۔ جو زیادہ اہم باتیں ہوتی، زیادہ سمجھانے کے لائق ہوتی، زیادہ ذہن نشین کرانا مقصود ہوتا، تو ان کو 3 بار سرکار دہراتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مانا کہ سرکار کے حالات وہ تھے جو پہلے بیان کیے، مگر اس کے باوجود جہاں ضرورت ہوتی تو بالکل بھی خاموش نہ رہتے، وہاں پر سرکار گفتگو فرماتے، اور جب گفتگو فرماتے تو جتنی وضاحت کی ضرورت ہوتی اتنی وضاحت ضرور کرتے، اور جو زیادہ اہم بات ہوتی تو اس بات کو آپ 3 بار دہرا بھی دیا کرتے تاکہ سرکار سے وہ بات سمجھ لی جائے۔ فرمایا یفتح الکلام ویختمہ بسم اللہ، سرکار اپنی گفتگو کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے فرماتے اور جب ختم کرتے تو گفتگو کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ہوتا۔ اس کی ایک آسان ترکیب آپ حضرات کے لیے، آپ اگر عمل کرنا چاہیں، اور عمل کرنا چاہیے نا، کرنا چاہیے، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یہ تو کوئی لمبا نہیں، اور اس کے بعد جب گفتگو فرمائیں تو گفتگو کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ آپ کسی نہ کسی انداز میں لے لیں۔ ہم تقریر کرتے ہیں جب تو ہم پڑھتے ہیں وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، یا پڑھتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ وما علینا الا البلاغ المبین کا معنی ہے کہ ہمارے ذمہ جو فرض تھا وہ یہی تھا کہ ہم کھول کر واضح کر کے ہم شرعی مسئلے کو بیان کر دیں، سو وہ ہم نے کر دیا، ہماری ذمہ داری پوری۔ اور وہ جو ہے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری آخری بات، یعنی باتیں ہم نے بہت کی، اب اختتام کا وقت ہے تو ہماری سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو آپ اور زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آخر میں والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، یہ تو کس کو نہیں آتا، سب پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو آج سے یہ بات طے ہوگی پھر، کیوں جناب؟ جب بھی گفتگو آپ شروع فرمائیں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، صرف بسم اللہ اتنے الفاظ کہہ لیں، بسم اللہ اتنے تو بھی کفایت کرتا ہے، کافی ہے۔ آخر میں آپ والحمد للہ رب العالمین یہ آپ کہہ لیں، رب العالمین کا لفظ چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، والحمد للہ سے بھی کام چل جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ سرکار گفتگو کو، اپنے کلام کو شروع فرماتے اور اپنے کلام کو ختم فرماتے بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، سبحان اللہ۔ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اکثر اوقات آپ ایسے فقرے ارشاد فرماتے کہ جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ جوامع الکلم کیا ہیں؟ وہ باتیں جن کے الفاظ کم، الفاظ کا حجم بالکل کم، اور ان کا مطلب بہت زیادہ، مفہوم ان کا بہت زیادہ، ایسے باتوں کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ تو سرکار جوامع الکلم اکثر و بیشتر آپ جوامع الکلم جو ہے نا وہ اس طرح کے فکرے سرکار بولا کرتے تھے۔ کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی تو وہ واضح ہوتی، پیچیدہ بات نہ ہوتی،
ایسی بات نہ ہوتی کہ کہنے والا کہہ کے تو خاموش ہو گیا اور سننے والے سوچ میں پڑ گئے پتہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے، پتہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے، نہ اس طرح کی نہیں، بلکہ ہاں جی کلام ہو فصل، سرکار کی کا کلام جو ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، ایک مطلب اس کا۔ دوسرا مطلب اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کا کلام حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور تیسرے اس کا معنی فصل جو ہے بمعنی مفصول لیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو مسلسل بولتے ہی نہیں جاتے تھے کہ بولتے ہی رہیں، ہاں جی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بول کر ہاں جی ایک آدھ فقرہ ارشاد فرما کے اس کے بعد پھر تھوڑی خاموشی اختیار فرماتے، پھر آگے بات کرتے، پھر خاموشی، پھر آگے بات کرتے۔ یہ مطلب ہے کلام و فصل، مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کلام کے دو فقرے یا دو حصے ہوتے ہاں جی ان کے درمیان فاصلہ ہوتا، یہ نہیں ہے کہ لفظ کے اوپر لفظ چڑھا دیا، لفظ کے اندر لفظ جو ہے نا وہ گھسا دیا، اس طرح سرکار کی گفتگو مبارک جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ بالکل صاف ستھری واضح۔ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک پہلے میں کسی موقع پر آپ کو بیان کر چکا ہوں درس کے دوران، کہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس طرح آپ کی باتیں واضح ہوتی تھیں کہ لو شاء احد ان یعدہ لعادہ، ہاں جی، فرماتی ہیں کہ سرکار کا کلام اس طرح نکھرا ہوا اس طرح کلام ہوتا کہ سرکار کے کلام کے ایک ایک حرف کو اگر کوئی آدمی شمار کرنا چاہتا نا تو وہ گن کے تو ان کا شمار کر سکتا۔ اس طرح مجھے یہ بات جو ہے بیان کرتے ہوئے کچھ بڑا عجیب سا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو آج کل خبریں وغیرہ جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، ہاں جی، ریڈیو پہ ٹی وی پہ خبریں نہیں دی جاتی، تو یہ لوگ اس طرح اتنی سپیڈ کے ساتھ بولتے ہیں اور بیچ میں سانس بھی نہیں لیتے، ہاں جی، اس کی مشق ان کو کرائی جاتی ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اس سے عام آدمی جو ہے اس کو مشکل سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یعنی یہاں کی پچھلی بات ہے جی ابھی آدمی سمجھ نہیں سکا تو آگے نئی بات بھی پوری ہوگی، پھر اسے اگلی بات بھی پوری ہوگی، تو پھر آدمی کے پلے کیا پڑے۔ تو کلام ہمیشہ اس طرح مفصول، یعنی ایک حصہ کلام کا دوسرے حصے سے جدا اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گننا چاہے تو اس کو گن بھی لے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے اس کو اپنا اسوہ بنائیں اپنی گفتگو کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں لا فضول ولا تقصیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا نہ تو اس میں ضرورت سے زیادہ کوئی بات ہوتی، جی سمجھ رہے ہیں جی، ضرورت سے زائد کوئی لفظ بھی نہ ہوتا اور ضرورت سے کم بھی کوئی لفظ نہ ہوتا، لا فضول ولا تقصیر۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں تو جو بات کرتے ہیں نا ان کے بات کرنے کے باوجود بھی تشنیگی رہتی ہے کہ ابھی پتہ نہیں وہ اس کی کوئی صحیح سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وضاحت کریں گے، مزید سمجھائیں گے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ پہلے ہی گفتگو کرنے سے وہ کہتے ہیں جی بھائی میری اگر بات سمجھنی ہے نا تو پھر شروع سے لے کر آخر تک میری بات ساری سنو، پھر تم کو سمجھ آئے گی، اس کے بغیر تمہیں صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ باتیں نہیں تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو میں، بلکہ لا فضول ولا تقصیرہ، کتنی صاف اور واضح بات ہے کہ نہ تو ضرورت سے ایک کلمہ یا ایک لفظ زیادہ ہی ہوتا اور نہ ہی ضرورت سے کوئی ایک کلمہ یا ایک لفظ جو ہے وہ کم ہوتا، کیونکہ زیادہ نہ ہوتا اس سے یہ ذہن میں خیال آتا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ حضور ہو سکتا ہے کہ کلام پھر ضرورت سے کم رہے، ہاں جی، تو فرماتے ہیں کہ نہ ضرورت سے کم بھی نہیں، یعنی وہ کلام اپنا کام پورا کرتی، اپنا مقصد جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ادا کر دیتی۔ اچھا اب فرماتے ہیں لیس بالجافی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
آپ جافی نہ تھے۔ جافی کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے قول و فعل سے، جس کے کلام سے اور جس کے فعل سے کوئی بھلائی کی امید نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جافی۔ یہ ایک معنی ہے اس کا، لیکن لغت میں ہے تو بتانا تو پھر پڑتا ہی ہے۔ اس لیے شارحین نے اس معنی کو بیان تو کیا، مگر بیان کرنے کے بعد شارحین کو پھر چڑھ غصہ گیا کہ اس طرح کا احتمال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو نعوذ باللہ یہ لوگوں کی بکواسیں سن کر اور بڑی گندی گندی غلیظ جو ہے باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مسکرا کر ان کو جواب دیتے تھے، اور ایسا جواب دیتے تھے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زبان مبارک سے گلاب کے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اس طائف کے اندر آپ کو پتہ نہیں وہاں کے اونڈوں نے کیا کیا تھا، جو سرکار کے پیچھے لگ گئے تھے، ہاں جی، کفار مشرکین نے چھوڑ دیے تھے آپ کے پیچھے، سارا بدن لہو لہان انہوں نے کر دیا پتھر مار مار کے، یہاں تک کہ سرکار کے جوتا مبارک جو ہیں، نالین پاک جو ہیں، وہ خون سے پر ہو گئے۔ تو تھک کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، انگوروں کا ایک باغ تھا تو اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا میں دم لے لوں۔ تو وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک پہنچے تو انہوں نے پہنچ کے سرکار کی حالت دیکھی تو رونا شروع کر دیا دیکھ کر۔ پھر عرض کیا کہ حضور ان کے اوپر آپ ان کے خلاف آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ پہلے پیغمبروں کو ان کی امتوں نے ستایا تو انہوں نے دعائیں کی ان کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کر دے، کسی پر طوفان آ گیا، کسی پر کوئی عذاب آ گیا، کسی پر کوئی عذاب آ گیا، تو حضور آپ بھی تو کچھ کریں نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر ایسے کرو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو میں جو دعا کروں گا نا آمین کہنا، تم آمین کہو گے، وعدہ ہو گیا کہ جی حضور ہو گیا۔ تو سرکار نے جو الفاظ اپنی زبان مبارک سے نکالے وہ کیا الفاظ تھے؟ اتنے دکھ اٹھا کر، وہ جان کے در پہ تھے، قتل کرنے کے در پہ تھے، اور سرکار کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے۔ سرکار نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعرفون، صرف اتنے الفاظ فرمائے، اللہم اے اللہ اہدی قومی، میری قوم کو چشم ہدایت عطا فرما، میری قوم کو ہدایت اور بصیرت کی آنکھ عطا فرما، فإنہم لا یعرفون، میرے ساتھ جو یہ سلوک کر رہے ہیں اس لیے یہ سلوک کر رہے ہیں کہ یہ مجھ کو پہچان نہیں پا رہے، ایسی ان کو ہدایت عطا فرما کہ اس ہدایت کے نتیجے میں ان کو میری پہچان، میری معرفت نصیب ہو۔ سرکار یہ دعا فرما رہے ہیں، ہاں جی۔ تو صحابہ کرام پھر اور روئے، وعدے کے مطابق آمین تو کہنا ہی تھا، پھر اور روئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ پتھر مار رہے ہیں، آپ کو لہو لہان کر دیا ہے ہمارے آقا کو انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زبان مبارک سے اتنی ہدایت کی دعا ان کے لیے اور اتنا پیار، اتنا محبت کا اظہار، ہاں جی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لم ابعث لعانا ولا وانما بعثت رحمۃ للعالمین۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں پر لعنتیں بھیجنے والا، لوگوں کو غارت کرنے والا، لوگوں کو ایسی نقصان دہ دعائیں لوگوں کے حق میں کرنے والا میں بن کے نہیں آیا ہوں اس دنیا کے اندر، بلکہ میں تو یہاں پر رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، رحمت للعالمین۔ تو ایسی ہستی کے بارے میں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے، ہاں جی، کہ لیس بالجافی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل سے، ہاں جی، آپ یعنی جافی کا معنی ہے وہ شخص جس کے قول و فعل سے، کلام سے اور جس کے عمل سے کسی بھلائی کی توقع نہ ہو، اس کو جافی کہتے ہیں، یہ ایک معنی ہے۔ تو انہوں نے اس کا رد کیا ہے، اس معنی کا جن محدثین نے یہ ترجمہ یہ لکھا ہے ان کا شدید رد کیا اور کہا کہ یہ حضور کے بارے میں یہ تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ باقی رہا کہ لغت کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی معنوں کے احتمال ہوتے ہیں، تو وہ تو ہوتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے نا، موقع مال دیکھ کے معنی جو ہے وہ چننا چاہیے۔ حفیظ جلندری نے کہا
یہ سن کر جناب رحمت للعالمین نے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. تو سرکار کی تو یہ سرکار کے صفات ہیں. لکھا ہے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ان ترجمہ کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے، جب اور ترجمے ہیں تو تمہارا یہاں پر آ کے وہاں کیوں بیڑا گرک ہوتا ہے؟ یہ یہاں پر آؤ نا، جو معنی سرکار کی شان کے لائق ہے وہ. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیوبندیوں، وہابیوں اور نجدیوں نے قرآن پاک کے ترجمے کرنے کے دوران ایسے ایسے معنی کیے ہیں، بعض لفظوں کے ایسے ایسے معنی کیے ہیں کہ جن سے خدا تعالیٰ کی گستاخی کھلم کھلا عیاں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کھلم کھلا عیاں ہوتی ہے. حالانکہ اس معنی کے علاوہ اور معنی بھی اس لفظ کے عربی زبان کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو یہی ہم بھی کہتے ہیں خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، تم وہ معنی تلاش کیوں نہیں، وہ معنی کیوں نہیں یہاں فٹ کرتے جو معنی لغت کے اندر موجود ہے اور سرکار کی شان کے لائق بھی ہے؟ کیوں وہ معنی استعمال کرتے ہو جس سے تنقیص ہی نکلتی ہے؟ جیسے قرآن مجید میں ہے یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ، منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے. دھوکہ اس طرح کہ اندر سے تو وہ ایمان لائے نہیں دل سے، مگر بظاہر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھنا بیٹھنا، آپ کی باتیں سننا، نماز بھی پڑھ لینا کئی بار سرکار کے ساتھ، یہ سارا کچھ اختیار کر رہے ہیں. تو یہ سارا دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں. اور دھوکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دے سکتا، وہ تو علیم بذات صدور ہے. جی تو یہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ یہ دھوکہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے اپنے خیال کے مطابق، یا صحابہ کرام کو دھوکہ دے رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پتہ چلا جو اس قسم کی بے ادبی جو ہے، کوئی بھی بے ادبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتا ہے، اہل ایمان کی شان میں کرتا ہے، در حقیقت وہ بے ادبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ خادم کا معنی لکھا ہے کہ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو دھوکہ دے گا یا وہی ان کو فریب دے گا. مطلب ہے کہ وہ اللہ کو فریب دیتے ہیں، اللہ ان کو فریب دیتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ لفظی ترجمہ انہوں نے کیا ہے جی اس لیے کہ مخادعت میں سے جو یہ لفظ نکلا اس کا معنی دھوکہ دینا بھی ہوتا ہے. اس کے معنی اور بھی ہیں، اس کا ایک معنی جو ہے وہ علی سبیل المقابلہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص تم سے جو سلوک کرتا ہو برا سلوک، تو تم اس کے ساتھ ایسا آگے سے سلوک اختیار کرو کہ اس کا جو برا سلوک ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ مٹ جائے، وہ ختم ہو جائے، بے اثر ہو جائے. یہ بھی اس کا معنی ہے. کیا معنی ہوگا اب؟ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں اپنے اقسام کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق. وہ خادعہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے فریب کے ارادوں یا فریب کے اثرات جو ہیں ان کو اللہ پاک ان کو ختم کر دے گا، اللہ پاک ان کو تباہ کر دے گا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. تو اب اندازہ فرماؤ چہ نسبت خاک رب عالم پاک. وہابیوں نجدیوں نے کیا کیا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی محمود الحسن دیوبندی، ہاں جی، اسی طرح مودودی صاحب اور بڑے بڑے جو ان کے قرآن کے ترجمے تفسیر لکھنے والے ہیں، ان سب کے ترجمے دیکھو تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واللہ خادم، اور اللہ ان کو فریب دے رہا ہے. نعوذ باللہ. آج اگر ہم کسی وہابی ملے کو، اگر ہم ملا، میں کہہ رہا ہوں کس لیے کہہ رہا ہوں، حق پہنچتا ہے مجھے کہ میں کہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی بے ادبی کر کے تو چونکتا نہیں ہے، تو اس کی کچھ بے ادبی ہم کر لیں تو اس سے کیا حرج ہے؟ اگر ہم کسی دیوبندی نجدی مولوی کا نام لے کر ہم کہیں کہ ماشاءاللہ جی فلانے مولوی صاحب تو بڑا فریب دیتے ہیں، ماشاءاللہ جی فلانے مولانا صاحب، فلانے حضرت صاحب جو ہیں وہ تو بڑے مکار ہیں، وہ تو بڑا فریب دیتے ہیں، وہ تو بڑا دھوکہ دیتے ہیں، بڑے دھوکے باز ہیں، بتاؤ کیا وہ میرے خلاف وہ بھڑکیں گے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ غصہ آئے گا نا ان کو.
کہ یہ ہماری بے ادبی کر رہا ہے، اپنی بے ادبی سمجھتے ہیں نا. تو ان کی اپنی ادب اور بے ادبی کا معیار جو ہے یہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ادب اور بے ادبی کا معیار جو ہے وہ اس کو اس سے انہوں نے نیچے کر دیا ہے. وہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں. اس طرح کی ڈھیروں مثالیں. لیس بالجافی، اگر لغت کے اندر ایک لفظ کے 3 4 5 معنی ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ فکرے کا اس لفظ کا سیاق و سباق یعنی آگے پیچھے عبارت کو ہم دیکھیں، چیک کریں، پھر یہ دیکھیں کہ کس کے بارے میں ہے. تو اس کے بعد پھر لغت کے معنوں میں سے وہ معنی وہاں پر ہم چن کر رکھیں گے کہ جو معنی اس کی شان اور ماحول کے حالات کے مطابق ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا ہے. انہوں نے لفظی ترجمہ اپنی مرضی کے جو لغت کے اندر لکھا ہوا ہے بس یہ کر کے تو اللہ تعالیٰ کی عزت کو بھی نہ بخشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی نہ بخشا. کبھی موقع ملا تو ہم کھل کر اس پر بات کر سکتے ہیں. تو لیس بالجافی جو ہے اس کا معنی جو ہے، دوسرا معنی اس کا ہے کہ جافی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو تند خو ہو. تند خو سمجھتے ہو؟ مزاج کے اندر جس کے درستی، مزاج کے اندر سختی ہو، جس کی طبیعت، جس کے مزاج کے اندر کیا نام ہے، سختی ہو، بد اخلاقی ہو، بات کرنے کی تمیز نہ ہو. یہ کون میرے ساتھ کو گفتگو کر رہا ہے اور میں اس کو کیسے جواب دوں. یہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جافی. تو اس کا معنی کیا ہے؟ لیس بالجافی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اخلاق مبارکہ یا آپ کی طبیعت مبارکہ یا آپ کا مزاج مبارکہ جو ہے وہ سخت نہیں تھا، وہ سخت نہیں تھا. چنانچہ قرآن نے بھی یہ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اس کی مہربانی ہوئی کہ حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے ان لوگوں کے حق میں نرم مزاج بنا دیا ہے، شیریں اخلاق اور نرم مزاج بنا دیا ہے. یہ اللہ کی مہربانی تھی. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفرض محال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل والے ہوتے، سخت زبان اور سخت لب و لہجے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں، یہ پروانے بن کے، یہ مسلمان بن کے، ایمان لا کے، سرکار کے عاشق اور دیوانے بن کے، تو یہ لوگ پھر آپ کے قریب اس طرح نہ آئے ہوتے بلکہ یہ سارے کے سارے یہ ادھر ادھر بکھر جاتے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو یہ لیس بالجافی کا یہ مفہوم ہے. ولل مہین، مہین دو طرح ہو سکتا ہے. مہین اس کو کہتے ہیں کہ جس کو لوگ حقیر جانیں، اور موہین وہ ہے کہ جو لوگوں میں سے کسی کو جو لوگوں کو حقیر جانے. تو لیس بالمہین یا بالمہین کا مفہوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو ایسے تھے کہ لوگ آپ کو حقیر جانتے ہوں، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو حقیر نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی سرکار ایسے تھے کہ آپ لوگوں کو حقیر جانیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزت والوں کی عزت افزائی فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ. آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی بھی قوم کا کوئی عزت والا آدمی، وہ قوم کے لوگ اس کو عزت دیتے ہوں، وہ اگر تمہارے پاس آئے تو تم بھی اس کو عزت سے پیش آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور جب اخلاق ایسے ہوں گے مومن کے تو پھر کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو پھر دور رہے اور ان سے متاثر نہ ہو. یعظم النعمت وان دقت. جو بھی نعمت سرکار کو ملتی یا کسی سرکار کی امتی کو ملتی اور سرکار کو پتہ چلتا تو وہ اگرچہ باریک سے باریک یا چھوٹی سے چھوٹی اگر وہ نعمت ہوتی نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بھی بڑا سمجھتے.
اور اس نعمت کی عزت افزائی کرتے. کیسے؟ یا تو اپنی زبان سے کہ الحمدللہ کہہ کر، ہے جی، اور یا پھر اپنے عمل سے کہ اپنے عمل سے اس کو بے عزتی کرنے سے بچاتے. پھر فرمایا لا یزم منہا شیئا، نعمت کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو، ہے جی، کسی بھی نعمتوں میں سے کسی بھی چھوٹی یا بڑی نعمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے الفاظ سے یاد نہیں فرمایا کرتے، اس کو برا نہیں کہتے تھے. غیر انہ لم یکن یزم ذواقا ولا یمدح. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنا جی چاہتا کھا لیتے، جی چاہتا پی لیتے، باقی چھوڑ دیتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیتے. لیکن کھانے پینے کی کسی چیز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحقیر نہ فرماتے. کھانے پینے کی کوئی چیز جو سامنے پیش کی جاتی اس کے اوپر سرکار غضبناک نہ ہوتے، اس کے اوپر ناراض نہ ہوتے، اور اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کی نگاہ سے اس کو نہ دیکھتے اور نہ نفرت انگیز الفاظ کے ساتھ اس کو بولتے. ہاں جی، سامنے آیا جو پسند ہے کھا لیا، جو دل چاہتا ہے کھا لیا، نہیں چاہتا تو نہ کھایا بس. لیکن زبان سے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کیڑے نکالنا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے.